آمنہ آپ نے گفتگو سنی ہوگی، ہم کربلا پہ آج بات کریں، چیلم پہ بات کریں، خواتین کا کردار۔ سب سے پہلے یہی عرض کروں گی کہ بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی تھی، اور جہاں موضوع امام علی مقام علیہ السلام کے کردار کے حوالے سے، آپ کی قربانیوں کے حوالے سے، آپ کی تعلیمات کے حوالے سے ہو رہا تھا، وہاں میں یہ ذکر کرنا بہت ضروری سمجھتی ہوں کہ آپ کے ساتھ خانوادہ مبارکہ کی جو خواتین تھیں ان کا کیا کردار رہا تھا، اور اس سے ہمیں کیا سبق حاصل کرنا چاہیے آج کی خواتین کو۔ کہ دیکھیں، دین اسلام نے عورت کو جو عزت، جو مقام، جو مرتبہ دیا ہے، اس کا جو منہ بولتا ثبوت ہے وہ خانوادہ محمد مصطفیٰ کے گھرانے کی خواتین ہیں۔ کہ اس قدر مصائب ہیں، پیاس کا عالم ہے، بھوک کی تنگی ہے، 3 دن سے کچھ کھانے پینے کو بچوں کو نہیں ملا ہے، وہاں ہر عمر کی خاتون ہمیں نظر آتی ہیں، بچیاں بھی موجود ہیں، نوبیاتا بھی موجود ہیں، بڑی عمر کی خواتین بھی موجود ہیں، جوان شہزادوں کی والدہ بھی موجود ہیں، لیکن سب سے زیادہ بڑا درس جو ہمیں ملا کہ وہاں صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیا، اپنی پردے کی حفاظت کی، اور خواتین کو ہمت رکھنے کی جو ہے وہ تلقین کی۔ مجھے وہ بات یاد آتی ہے کہ معرکہ کربلا گزر جانے کے بعد جب سیدہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا یزید کے دربار میں تھیں، اور آپ نے جو وہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس وقت اگر محسوس کیا جائے تو دیکھیے بچے اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں، بھائی چلے گئے ہیں، قافلہ اجڑ گیا ہے، بے یار و مددگار ہیں، وہ شہزادیاں کہ جن کو نظر اٹھا کر دیکھنے کی ہمت مسلمان مردوں میں نہیں ہے، وہ یزید کے دربار میں موجود ہیں۔ اس وقت جو خطبہ دیا ہے وہ اس جاہ و جلال میں، اس انداز میں دیا ہے کہ شاعر کیا خوب کہتے ہیں کہ بازاروں میں تم کرتی ہو جو اپنی نمائش، اے بیبیوں کیا یاد تمہیں کوفہ نہیں ہے، خطبہ بھی دیا تھا تو لہجے میں علی کے، زینب کی تو آواز بھی بے پردہ نہیں ہے۔ تو آپ انداز دیکھیے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا، کہ اس وقت اس کرب کی حالت میں کہ ہم تصور نہیں کر سکتے کیا کیا مصائب گزرے تھے، اس وقت بھی جب آپ گفتگو فرماتی ہیں تو وہاں دربار میں جتنے لوگ تھے جنہوں نے مولا علی علیہ السلام کو سنا تھا، آپ سے رغبت رکھی تھی، وہ سب یہ کہتے تھے کہ لہجہ ایسا ہے کہ جیسے مولا علی علیہ السلام جو ہے بیان فرما رہے ہیں۔ یہ ہمت، نمازوں کی پابندی کی ہمت، اپنی عصمت کو، اپنے پردے کو سنبھالے رکھنے کی ہمت، اللہ کی راہ میں اپنے شہزادوں کو جو پیش کر دینے کی ہمت، یہ عام خواتین کا مقام و مرتبہ نہیں ہے، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کی خواتین ہی کر سکتی ہیں۔ اور ان سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہماری زندگیاں تو بڑی آسان ہے، بڑی آسائشوں سے جو ہے وہ لبریز ہیں، تو ہم جب کبھی مشکل میں آ جاتے ہیں تو ہمارے منہ سے سب سے پہلے یہ بات نکلتی ہے کہ ساری مشکلیں ہمارے ساتھ ہی ہونی ہے۔ اگر ہمیں اپنے غم کو ہلکا کرنا ہے، اگر ہمیں اپنی پریشانیوں سے لڑنا ہے، تو دیکھیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیوں نے اپنی زندگیاں کیسے گزاری، اپنی زندگی میں آنے والی مشکلات کا سامنا کیسے کیا۔ تو یقین جانیے مجھے اور آپ کو اپنا غم کوئی غم لگے گا ہی نہیں، کیونکہ غم حسین سے بڑا تو اس دنیا میں کوئی غم نہیں ہے۔ اور اہلیان دل جب ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں تو وہ یہی دیتے ہیں کہ اللہ آپ کو غم حسین کے علاوہ اور کوئی غم نہ دے، کیونکہ جب یہ غم دل میں آ جاتا ہے تو اپنی ساری زندگی کی جتنی مشکلات ہیں پھول لگتی ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتی۔ تو خواتین کا جو کردار ہے وہ ہے صبر، ہمت، اور اپنے عزت و عصمت کی حفاظت و پاک دامنی۔ تو اس پر ہمیں بھی ظاہر ہے، کیونکہ دنیا میں جب عورت پیدا کی جاتی ہے تو اس کو جب جیسے جیسے وہ مراحل سے گزرتی ہے پردہ فرض کر دیا جاتا ہے، تو ہمیں آج کل کی دور کو جو ہے وہ اپنا پردہ کرنا خاتون کو بڑا مشکل لگتا ہے، لیکن مشکل نہیں لگے گا اگر ہم آل محمد سلام اللہ علیہ کی خواتین کو دیکھیں گے اور ان کے کردار کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے تو بہت آسان ہو جائے گا۔